السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ سبسکرائبر بہت کم ہے پر واچ ٹائم تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آپ کہانی دیکھتے تو ہیں ہی، تو اگر آپ سبسکرائب کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ اس سے ہماری جو محنت ہم کرتے ہیں وہ پوری ہو جائے گی آپ کے ایک سبسکرائب سے۔ اور لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ نئی آنے والی کہانی سن سکیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ چلیں اب کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان کا ضدی ہونا بھی جائز بات ہے، مگر ایک حد تک، کیونکہ جب حد سے زیادہ ضدی پن آ جائے تو پھر انسان اپنی ساری زندگی برباد کر لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میری کزن کے ساتھ ہوا۔ انیلا میری کزن عادات و اعتبار سے اچھی تھی، مگر ضدی بہت تھی۔ باقی ساری باتیں اس کی اچھی تھی، خوبصورت تھی، ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔ تب ہی امی اس کو بہو بنانا چاہتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تب ہی میری ماں نے اسے اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ میرے بھائی کی مانگ ہو گئی اور ہمارے رسم و رواج کے مطابق میری امی نے اس کے گلے میں سونے کی مالا ڈال دی۔ وہ پالنے میں تھی اور میرے بھائی جان تب محض 3 برس کے تھے۔ وقت کا پنچھی اڑتا رہا۔ ایک روز انیلا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ دلہن بنی ہوئی تھی اور سہیلیاں گیت گا رہی تھی۔ اس وقت انیلا 6 سال کی تھی۔ چھوٹی بچیاں اکثر ایسے کھیل کھیلتی ہیں۔ اتنے میں بچیوں نے شور مچا دیا کہ دلہا آ گیا، دلہا آ گیا، اور میرے بھائی ہمائیوں کو پکڑ کر انیلا کے پاس لے آئے۔ ہمائیوں نے کہا، ہم انیلا سے شادی نہیں کریں گے، ہم تو رخسانہ کو اپنی دلہن بنائیں گے۔ رخسانہ انیلا کی بہت ہی خوبصورت سہیلی تھی۔ اس پر انیلا غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمائیوں کے بال زور سے کھینچنے لگی۔ بولو اب کہ تم ہم سے شادی کرو گے یا نہیں، میرے بال چھوڑو، ہمائیوں چلانے لگا۔ بچوں کی چیخ پکار سن کر گھر والے آ گئے اور ان کی حرکتوں پر ہنسنے لگے۔ بچپن کے کھیل بچپن کے ساتھ گئے اور انیلا ہمائیوں کی تصویر دل میں سجائے جوان ہو گئی۔ اس نے میٹرک میں اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر میری ماں نے کہا، بیٹی ہم تم کو بہو رانی بنائیں گے، کوئی نوکری تو نہیں کروانی جو اور پڑھائیں۔ اب انیلا صرف گھر کے کام میں مصروف رہتی۔ گھر میں ہر وقت اس کی ہمائیوں کے ساتھ شادی کے چرچے ہوتے تھے، جنہیں سن کر وہ مسکراتی رہتی۔ ہمائیوں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا۔ انیلا جیسی ذہین اور محبت کرنے والی لڑکی کے ساتھ رہ کر وہ کافی محنتی اور لائق ہو چکا تھا۔ اس کی منگیتر اسے ہر وقت پڑھنے کی تلقین کرتی اور محنت کے ساتھ ہمت و حوصلہ بڑھاتی۔ میرا بھائی ہمیشہ کہتا، ہاں تمہاری خاطر مجھے محنت کرنا پڑے گی اور ہر صورت ڈاکٹر بھی بننا پڑے گا، مگر میری جدائی برداشت کرنا ہوگی، کیونکہ میڈیکل کالج تو لاہور میں ہے۔ جب تک بھائی کی تعلیم جاری تھی، میری یہ دیوانی کزن ہفتے کے 7 دن گن گن کر گزارتی تھی۔ جب وہ گھر آتا، انیلا مکان کی چھت پر کھڑی اسے دیکھتی ہوتی۔ ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، تبھی ہی چھت پر چلی جاتی تھی۔ اس روز بھی ہمایوں گھر آیا ہوا تھا۔ جب انیلا ہمارے گھر آئی، وہ بظاہر امی کو کھانے پر بلانے آئی تھی، لیکن دراصل وہ کسی کا دیدار کرنے آئی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آ گئی۔ میں پڑھ رہی تھی۔ وہ بولی، کیا پڑھ رہی ہو؟ امتحان کی تیاری کر رہی ہوں، میں نے جواب دیا۔ اچانک اس کی نظر شلف پر رکھی ہوئی ہمایوں بھائی کی تصویر پر پڑ گئی۔ اس نے فریم اٹھا کر دوپٹے میں چھپایا اور ہمارے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ تب ہی امی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ کھیت سے تازہ ساگ لے کر آ رہی تھی۔ انیلا کو روک کر کہنے لگی، بیٹی میں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، ایک حصہ تم لیتی جاؤ۔ وہ بھلا کیسے ساگ کے گٹھر کو تھامتی؟ اس نے تو دونوں ہاتھوں سے دوپٹے کے نیچے چھپائی تصویر تھامی ہوئی تھی۔ ساگ پکڑتی تو تصویر گر جاتی۔ وہ بولی، خالہ میں گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر لے جاؤں گی۔ تب امی نے اسے پکڑ کر کہا، تمہارے ہاتھ خالی ہیں، ابھی لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس کے ہاتھ کو کھینچا تو سینے سے لگی تصویر نیچے گر گئی اور فریم کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ امی یکدم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور انیلا شرم سے منہ چھپائے وہاں سے بھاگ آئی۔
امی کو اب اندازہ ہوا کہ وہ ہمایوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک طرف انیلا تھی جو ان کے بیٹے کی محبت میں بہت دور جا چکی تھی، اور دوسری طرف ہمایوں تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل چکا تھا۔ وہ رخسانہ کی محبت میں ماں باپ تک کو چھوڑنے کو تیار تھا۔ ان دنوں وہ میڈیکل کے تیسرے سال میں تھا۔ رخسانہ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے گریجویشن مکمل کر لی تھی اور اب یہ لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے۔ ہمایوں اس کی خاطر اب چھٹیوں کے دنوں میں اسلام آباد جانے لگا۔ وہ اس سے ملتا رہتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد رخسانہ نے جاب کر لی اور ہمایوں ڈاکٹر بن گیا اور ایک ہسپتال میں کام کرنے لگا۔ ایک دن گھر آیا تو ماں نے کہا، بیٹے تمہاری منگیتر کی عمر نکلی جا رہی ہے، اگر مناسب سمجھو تو تم دونوں کو بچپن کے رشتے کے مطابق پکے بندھن میں باندھ دیں۔ ہمایوں نے جواب دیا، امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ انیلا کے والدین سے کہہ دیں کہ میرا انتظار نہ کریں۔ بیٹے کی بات سن کر ماں نے خفگی سے کہا، تمہیں میری بات ماننا ہوگی، تم نے اگر انیلا کو ٹھکرایا تو میں تم کو کبھی معاف نہ کروں گی۔ اس نے ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور گھر سے چلا گیا۔ جب کافی دنوں تک گھر نہ آیا تو امی کو فکر ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی تمہارا بھائی ناراض ہو کر چلا گیا ہے، چلو اس سے ملنے چلتے ہیں۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انیلا آ گئی۔ اس نے یہ بات سن لی، پوچھا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ امی نے بتایا کہ ہمایوں مجھ سے کچھ خفا ہے، اس لیے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ وہ بولی، خالہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ امی نے بہت روکا مگر وہ ضد بضد ہو گئی۔ آخرکار ہم تینوں میرے چھوٹے بھائی سلمان کے ہمراہ اسلام آباد چلے گئے۔ جب ہم اس ہسپتال پہنچے جہاں بھائی کام کر رہے تھے، وہ ہم کو نہ ملے۔ البتہ جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی، جب اسے بتایا کہ والدہ اور بہن ملنے آئی ہیں تو اس نے بھائی کی رہائش کا پتہ دے دیا۔ ہم وہاں پہنچے، کوٹھی کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا اور چوکیدار باہر موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں، وہ آتے ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر چوکیدار چلا گیا۔ اس وقت مغرب ہو رہی تھی۔ ہمیں انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور بھائی ابھی تک نہ آئے تھے۔ امی بھی اب پریشان اور گمسم بیٹھی تھی۔ مجھے بھائی پر غصہ آ رہا تھا، جس کو دقتوں سے پڑھا لکھا کر ماں نے ڈاکٹر بنایا، اور اب اس طرح اس کے دروازے کے ساتھ فقیروں کی طرح بیٹھی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور رات ہونے لگی تو سلمان بولا، امی واپس گھر چلتے ہیں یا پھر کسی ہوٹل میں چل کر رہنا ہوگا۔ ہم نے بھائی کو اطلاع نہ دی اور گھر سے چل پڑے۔ جانے وہ کس کام سے نکلے ہوئے تھے کہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی گھر پر چلے گئے ہیں۔ امی بولی، جب تک ہمایوں نہیں آ جاتا میں یہیں بیٹھی ہوں، آخر کسی وقت تو آئے گا۔ ادھر انیلا تھی کہ اس کی نظر راستے سے ہٹتی نہ تھی۔ وہ مسلسل سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے ہمایوں بھائی اور ان کے پیچھے ایک عورت اتری جس کے کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھرے تھے۔ تنگ لباس میں اس کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ جب وہ دونوں آگے بڑھے، امی نے اٹھ کر بے اختیار پکارا، ہمایوں بیٹا تم آ گئے۔ بھائی نے چون کر دیکھا، ماں تو بیٹے سے لپٹ گئی مگر ساتھ آنے والی عورت کھڑی دیکھتی رہی۔ تب ہی اس نے انیلا کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھی تاکہ اس سے ملے مگر انیلا پیچھے ہٹ گئی۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں انیلا؟ وہ عورت بولی، میں تمہارے بچپن کی سہیلی، یاد ہے ہم گڑیا پٹولے کھیلا کرتے تھے۔ اب ہمایوں گویا ہوئے، انیلا یہ تمہاری سہیلی ہے رخسانہ، اور مجھ سے کہا یہ بابی ہے تمہاری، ان سے گلے ملو۔ امی ساری بات سمجھ چکی تھی۔ ان کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھی۔ وہ رخسانہ کو جانتی تھی اور اس کے والدین کو بھی۔ وہ چپ کھڑی رخسانہ کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی انیلا کی طرف۔ وہ رخسانہ کو بچپن میں بہت پیار کرتی تھی۔ اچانک ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اب رخسانہ ہماری بیٹی ہے، سب اسے سلام کرو۔ انیلا تم بھی بابی سے گلے ملو۔ مگر انیلا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس سے پہلے امی کچھ اور کہتی وہ گیٹ کھول کر باہر چلی گئی۔ مجھے اور چھوٹے بھیا کو امی کے اس طرح بدل جانے پر بہت صدمہ ہوا اور ہم دونوں بھی انیلا کے پیچھے باہر چلے گئے۔ امی ہمیں پکارتی رہ گئی۔ سلمان بھیا نے کہا، آپ رہی اپنے بہو اور بیٹے کے ساتھ، ہم گھر جا رہے ہیں۔
بڑے بھائی نے روکنے کی کوشش کی مگر انیلا نہ رکی تو ہم نے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا۔ اس کے ساتھ واپس باس میں گھر کو لوٹ آئے۔ تمام سفر اس نے مجھ سے بات نہ کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سفر ختم ہوا تو اس کو گھر پہنچا کر ہم اداس گھر چلے آئے۔ ہم نے گھر میں ذکر کیا، ایک آدھ رشتہ دار کو پتہ چلا اور اس طرح سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ ہمایوں نے اسلام آباد میں شادی کر لی ہے۔ انیلا کی سہیلیاں اس سے سوال کرتی، کچھ اسے بد نصیب کہتی، کچھ تسلی دیتی، مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولتی۔ ماں باپ بہن بھائیوں سب سے اس نے گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب نہ وہ ہنستی تھی نہ مسکراتی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے لبوں پر طاری تھی۔ 15 روز بعد امی ہمایوں بھائی اور رخسانہ بھابھی کو لے کر گھر آ گئی۔ رخسانہ امیر باپ کی بیٹی تھی، جہیز میں جائیداد لائی تھی۔ کسی نے بھی بھائی سے باز پرس نہ کی، دل میں جو غم تھا دبا لیا۔ اوپری دل سے ہر کوئی ان کو مبارکباد کہہ رہا تھا۔ امی سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جیسے انیلا کو بلا چکی ہوں، حالانکہ وہ ان کی بہن کی ہی نہیں دیور کی بھی بیٹی تھی۔ شاید امی رخسانہ کی دولت اور اونچی سوسائٹی سے مرعوب ہو چکی تھی یا پھر ہمایوں کی محبت نے ان کو مجبور بنا دیا تھا۔ دن بھر آنے جانے والوں کا تانا بندہ رہا، رات کو دیر تک جاگنے سے سب ہی تھک گئے۔ امی نے رخسانہ بھابھی اور بھائی ہمایوں کا بستر اوپر والے کمرے میں لگا دیا۔ وہ سونے چلے گئے، دونوں جلد ہی گہری نیند میں ڈوب گئے۔ دوسری طرف دیوار سے ادھر انیلا کے کان ہمارے گھر کی مبارکبادیاں سن رہے تھے۔ وہ سخت پریشان تھی، درد فراق سے تڑپ رہی تھی، طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ کو سلگا رہے تھے۔ وہ ان کو جھٹک دینا چاہتی تھی مگر توہین کا احساس چین نہ لینے دے رہا تھا۔ بچپن کا منگیتر، اس کا محبوب، جس کے خیال میں اس نے اب تک کی زندگی کا ایک ایک پل گزارا تھا، اس کی سہیلی کے پہلو میں چین کی نیند سو رہا تھا۔ اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا، وہ دوڑتی ہوئی اوپر گئی، اپنی طرف کے زینے سے چھت پر پہنچی۔ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا جب وہ چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جس میں بھائی اور بھابھی سو رہے تھے۔ کھڑکی سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، مدھم روشنی میں بستر پر دونوں محو خواب تھے۔ اس کے غم زدہ دل سے آواز آئی کہ آج موقع ہے اپنے دکھ اور بے وفائیوں کا بدلہ لینے کا، ورنہ یہ پنچھی دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا۔ تب اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ٹوکا اٹھا لیا۔ انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک گئی تھی۔ وہ ٹوکا لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں زیرو کا بلب چل رہا تھا۔ ایک نظر سوئے ہوئے نوبیاہتا جوڑے کو دیکھا اور اگلے لمحے بغیر کچھ سوچے سمجھے وار کر دیا۔ پہلا وار رخسانہ بھابھی پر پڑا اور ایک چیخ بلند ہوئی۔ بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ گھر کے لوگ بھی جاگ پڑے تو وہ ٹوکا وہیں پھینک کر بھاگی۔ رخسانہ خون میں نہا گئی تھی، ہسپتال جاتے جاتے ٹھنڈی ہو گئی۔ انیلا کو آہنی سلاحوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ باوجود تمام تر غم و غصے کے ہمایوں بھائی نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، مگر اس نے خود ہی اقرار جرم کر لیا تو اسے سزا ہو گئی۔ آج نہ امی سکون سے ہیں اور نہ انیلا اور اس کے گھر والے۔ رخسانہ بھابھی کے گھر والوں پر جو بیتی وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ میں یہی سوچتی ہوں اگر امی پالنے میں پڑی انیلا کا رشتہ نہ مانگتی تو یہ المناک داستان بھی جنم نہ لیتی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن میں رشتے طے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی پسند بھی بدل جاتی ہے، اور اگر یہ رشتے جڑ نہ سکے تو ساری زندگی ایک دوسرے کے دلوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔